اولئک یہ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، نماز میں سستی نہیں کرتے اور سخاوت بے پناہ نظر آئے گی، خرچ کر رہے ہوں گے اور نظریاتی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پر بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو قرآن نے کہا علی ھدی، علی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آنا، یہ ہدایت کے اوپر ہے، حالانکہ نارملی ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ جو سیدھے راستے یعنی ہوتا تو یہ ہے نا کہ یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس کے اوپر ہے، یہ سوار ہے۔ سوار تو آپ سواری کے اوپر ہوتے ہو نا۔ تو علماء نے یہاں نقطے کی بات کی ہے کہ اعلیٰ عربی میں آتا ہے کسی چیز پر جب مضبوط قرار ہوتا ہے نا آپ کو، تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب آپ کو کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گویا یہاں یعنی ایک مبالغہ کیا کہ ایسے ایکوریسی ہے نا ان کے راستے میں، گویا راستہ ان کا محتاج ہو گیا ہے، راستے کو قابو میں کر لیا سیدھے راستے، یعنی جسی کو بھی سیدھا راستہ چاہیے تو ان سے لے تو ملے گا۔ چینی فلاں کے پاس ہے، جب چینی شارٹ ہو گئی تھی تو بھائی وہ ساری فیکٹری کا مال، جس کو بھی چینی چاہیے تو وہاں کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ سیدھے راستے ایسا ان کے کنٹرول میں آ گیا گویا سیدھا راستہ، حالانکہ راستہ کنٹرول میں نہیں ہوتا آپ کے، آپ راستے کے حساب سے خود کو چلاتے ہیں، لیکن یہ مبالغہ ہے نا، میں نے بتایا تھا نا قرآن لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے، بلاغت کے نقطے استعمال کرتا ہے قرآن۔ تو گویا ہدایت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب جس کو بھی ہدایت چاہیے، جو چاہتا ہے میں بالکل میری زندگی صحیح گزرے، کافر ہو، لبرل ہو، جو بھی ہو، سائنٹسٹ ہو، اس کو چاہیے کہ ان سے ہدایت مانگے، سیدھا راستہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور بتایا من ربہم، ہدایت کی مختلف تعریفیں ہیں۔ بہت سے لوگ، ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، جو ان قانون کو فالو کرے گا وہ کہتے ہیں یہ صحیح راستے پر۔ اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے اپنے لاز ہیں، ایسا ہے نا، امریکہ کے اپنے قوانین ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس قوانین کو فالو کرے گا وہ کیا ہے، سیدھے راستے پر ہے، جو اس سے ہٹے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے جتنے طریقے ہیں نا یہ سب انسانوں کی طرف منسوب ہیں۔ یہ جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں نا کہ اپنے رب کے لیے بدن بھی تھکاتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں اور عقیدے اور نظریے بھی صحیح ہیں ان کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ایک تو مضبوطی سے ہدایت کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے انہوں نے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہدایت بھی اس کی نسبت کہاں ہے، من ربہم، جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے نا، اس نے جس چیز کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے، یہ اس راستے کو انہوں نے ہاتھ میں کنٹرول کی، وہ راستہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور اللہ دوبارہ ہاتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں یہاں عربی میں کمال کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز میں کمال پیدا کرنا ہوتا ہے تو ال لگا دیا جاتا ہے، المفلحون، اور ہم درمیان میں دوبارہ یہ حسر پیدا کرتا ہے۔ اولئک المفلحون بھی کافی تھا نا، لیکن ہم دوبارہ لگانا یہ کیا ہے، یہی اولئک، یہ لوگ، ہم، یہی لوگ، المفلحون، پورے کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ باقی جو کامیابی ہے وہ اقوام متحدہ کے لاز کو آپ فالو کریں تو کامیابی ملتی ہے، آپ کو قرضے آسانی سے مل جائیں گے، آپ اگر پاکستان اگر فالو کریں نا یونائٹڈ نیشن کے لاز کو تو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں پوری کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ جہاں کو بیان کرتا ہے یا تو بہت اچھے لوگوں کو یا بہت برے لوگوں کو۔ اب قرآن بالکل جو الٹے لوگ ہیں نا ان کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ درمیان میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتے کافر ہیں لیکن ان کو سمجھایا جائے تو صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، ان کا قرآن ذکر نہیں کر رہا بلکہ ان ہٹ دھرموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ ایسے بھی ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، تو یہاں تو کافر مراد ہے لیکن اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ مخصوص قسم کے کافر جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان پر یہ بات، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ڈرانے کا لفظ اس سے استعمال کیا
کہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں نا نتیجہ کا بیان لازمی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دلائل سے سمجھا دیا. دیکھیں آج جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, بحث ہوتی ہے, مناظرہ ہوتا ہے, تو دھمکیاں نہیں دی جاتی اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں, آپ غلط ہیں. وہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مان لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بلکہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے, یار بس اپنی بات سمجھا دی, آگے دھمکی نہیں. قرآن یہ نہیں کرتا. قرآن جب بات سمجھاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے. تو قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اس پہ چلو گے تو جنت ملے گی, اور اگر نہیں چلے تو یہ نہیں کہ چلو تمہاری مرضی ہے, اللہ کو مانتے ہو, نبی کو مانتے ہو, نماز پڑھتے, کوئی ایسی بات نہیں. ہر آدمی کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. اللہ کا کام تھا سمجھانا, تمہاری سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا کوئی ہوتا ہے نا یہ لبرل, جیسے چلنا ہے بھائی کوئی بات نہیں, میں تو پھر بھی غفور الرحیم ہوں, میں تو پھر بھی کھلاؤں گا. ایسا نہیں کرتا قرآن. قرآن کہتا ہے مانو گے تو ہمیشہ کی کامیابی, نہیں مانا تو پھر جہنم کی آگ ہے. اور یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب جہنم کی آگ ہی کی وعیدیں سناتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو انذرتہم, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو ڈرانے کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ دلائل سے تو بعض دفعہ لوگ مانتے نہیں ہیں نا. بہت ہی آدمی ڈھیٹ ہو تو کم از کم اس بات سے مان جاتا ہے کہ یار آخرت میں انجام کیا ہے, آگ ہے. تو اس سے تو تھوڑا سا لرز جاتا ہے. اس لیے قرآن نے اس آخری بات کو ذکر کیا ہے, کیونکہ دلائل سے ہر آدمی نہیں مانتا. جب تک اس دلائل کے آگے, دیکھیں وراثت کے جھگڑے ہمارے پاس صبح و شام آتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں بھائی دلائل سے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے, لوگ نہیں مانتے. لیکن اگر آپ بتائیں کہ بھائی کیس ہوگا تو آپ اندر ہو جائیں گے, تو تھوڑا سا یہ انسانی نیچر ہے, وہ دلائل کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, وہ اپنے انجام کو زیادہ فوکس کرتا ہے. آج جو دنیا میں بہت سے جرائم نہیں ہو رہے, انجام کا سوچ کے نہیں ہو رہے. اگر حکومت جیلیں ختم کر دے, پولیس کو ختم کر دے, پھر دیکھو ہر دوسرا آدمی مجرم بن جائے گا, ہر دوسرا آدمی لوٹ مار شروع کر دے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہٹ درم لوگ ہیں نا, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو دلائل سے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے, نہ 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 نہ. قرآن نے کہا بالکل, چونکہ ہٹ درم آخری درجے کے ہیں, تو اللہ نے فرمایا جو ان کے فائدے کی بات اگر آپ کریں گے نا, کہ ان کو بتائیں گے کہ جہنم کی آگ میں جانا ہے, تو بھی ان پہ اثر نہیں ہوگا. یہ دنیا میں مست ہو کے بیٹھ گئے ہیں, لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے.